کریم آقا علیہ السلام نے ایک دی جگہ 11 شادیاں آپ کی دیا 11 بیویاں رکھ کے 11 گھران دی ذمہ داری پوری کر کے صحابہ کے بار دی تربیت کر کے جنگاں کر کے نماز پڑھا کے دنیا داری ساری نبھا کے تے رب نو راضی کر کے دسیا کہ صرف جنگلاں چی رب راضی نہیں ہوتا دنیا داری محمد دے پیچھے لگ کے کریے تے او بھی عبادت ہو جاتی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو اور دی محبوب دی بھی اطاعت کرو تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جائے ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے تے اللہ دا رحم ہو جائے میرے تے اللہ دی رحمت ہو جائے اللہ کریم نے آسان یا کلیہ عطا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ اور اس رسول دی اطاعت کر تاکہ تیرے تے رحم کیتا جائے اللہ دا رحم اور اللہ دی رحمت حاصل کرن دا آسان ترین کلیہ آئے کہ انسان اللہ تو دی رسول دی اطاعت کرے ہن اللہ دی اطاعت کیے فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جنہیں رسول دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی تو یہ مطلب بھی کہ رسول کریم علیہ السلام دی ہی اطاعت ہی وہ اصل چیزیں جڑی انسان نو اللہ دا قرب بھی دے دیئے اللہ دی اطاعت بھی ہو جان دیئے تے اللہ دی رحمت دا حصول بھی انسان نو ہوں دے تو گرامی قدر حضرات ہون اطاعت رسول کیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھے چک لوے پیچھے آن والا اتھے اتھے قدم رکھے انہوں اتباع تھی انہوں اطاعت کیا جا رہے
اللہ نے فرمایا میرے یار دے پیچھے پیچھے آ جا، میرا محبوب تینوں سدھا یحببکم اللہ دی منزل تے لے کے آوے گا۔ جن نے بھی کامیاب ہونے انہوں رسول کریم علیہ السلام دی پیروی، حضور دی اتباع، حضور دی اطاعت کرنی پوے گی۔ قرآن مجید دا مطالعہ کرو تے بار بار یہ مضمون اللہ بار بار قرآن چ بیان فرما رہے کہ میرے محبوب دی اطاعت کرو، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تے رسول دی اطاعت کی تھی وہ کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کی بار رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر وقت اس کام میں رہندے سن کہ کیڑی کو چیز کو کم کو گل ایسی مل جائے جتوں اسی حضور دی اطاعت حضور دی فرما برداری کر سکیے۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ بیٹھے ہوندے کملی والے دیاں اداواں ویکھدے رہندے کہ کوئی ایسی ادا نبی کریم علیہ السلام دی نویں مل جاوے کہ جنوں اسی حاصل کرگے اپنی ذات تے اس عادت نو اسی ایسا اپنا لگے کہ قیامت نو ساڈا رب بھی راضی ہو جائے تے رسول کریم بھی ساڈے تے راضی ہو جاون۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابی نو فرمایا کہ جنت دا تالا میں کھولاں گا۔ یہ جملہ تے نبی کریم نے فرما دیتا مگر حضور نے اپنے ہاتھ مبارک نے ایک اشارہ کیتا تالا کھولن دا، اس طرح جس طرح چابی پکڑ کے انسان تالا کھول دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں جنت دا تالا اس طرح کھولاں گا۔ جڑا حضور نے انج کر کے اشارہ کیتا نا، صحابی رسول فرماندے نے کہ میں اج بھی اکھ بند کراں تو یار دی ادا میرے سامنے آ جاندی ہے۔ یعنی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز نو حضور دی نوٹ کر دے۔ بلکہ بعض صحابہ فرماندے نے جدو نبی کریم نماز تو بعد سلام پھیر دے سن تو سرکار دو عالم جدو تائیں طرف سلام پھیر دے سن تے جڑے پیچھے صحابہ بیٹھے ہوندے وہ کہندے نے کہ اسی غور کر دے سان کہ نبی کریم علیہ السلام جدو سلام پھیر دے نے تے حضور دے تائیں رخسار دی سرخی سانو پیچھو نظر آدے سی، اور جدو نبی کریم بائیں سلام پھیر دے سن تے بائیں رخسار دی سرخی پیچھو نظر آدے سی۔ یعنی کہ صحابہ کے بار حضور نو اتنی توجہ نہ نماز دے دوران بھی ویکھ دے سن کہ حضور سلام پھیر دے ہوندے سن تو اونا دی نگاہ حضور دے چہرہ انور تے ہوندے سی۔ ہر ادا نبی کریم دی او ہر وقت غور نال ویکھ دے سن تاکہ حضور دی اطاعت کر سکیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو حکم فرما دینا صحابہ واسطے او حرف آخر ہوندا سی۔ میں چند دن پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے عید الاضحیٰ دی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے نبی کریم عیدگاہ وچ لوگوں وجہ مل رہے، حضور مصروف نے بعض صحابہ نماز عید پڑھ کے گھر چلے گئے، انہیں جا کے قربانی کر لے۔ نبی کریم علیہ السلام بعد چاہے حضور نے بعد چاہ کے قربانی فرمائی۔ ہن دن بھی عید دا، وقت بھی قربانی دا، کیتی بھی قربانی، پر رب نے کی فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ نے فرمایا دوبارہ قربانی کرو، قبول ہی نہیں۔ یا اللہ وقت بھی قربانی دا، دن بھی قربانی دا، کیتی بھی قربانی ہے۔ اللہ فرمایا کرتے لئی عبادت نیت نہ کیتی پر میرے یار تو پہلے کیوں کیتی ہے؟ میرے یار تو بعد کرو نا۔ وہ کیڑی نیکی ہے جڑا کملی والے تو بعد؟ رسول کریم علیہ السلام تو کوئی انسان پہلے کر لوے۔ اللہ فرمایا نیکی تے اصل ہوے جڑی میرے یار دی اتباع کیتی جائے۔ اور جمعہ دی نماز پڑھاں گے 2 رکعت نماز فرض پڑھے جاون گے، سارا ہفتہ سی ظہر دی نماز پڑھنے ہاں او دے 4 فرائض ہوندے مگر جو ہی جمعہ دا دن آندا ہے تو وقت بھی ظہر دا ہے، بھائی دن جمعہ دا ہے تو لہذا حکم کی دیتا کہ آج ظہر نہیں پڑھنی، آج جمعہ پڑھنا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہون کوئی اگر جمعہ چھڑ کے ظہر پڑھے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یار دی اتباع نہیں کی تھی، انہیں کملی والے دی اطاعت نہیں کی تھی۔ اے ہون جمعہ دے 2 فرض دی جگہ اگر کوئی ضد کر لوے کہ نہیں میں 4 فرض پڑھنے نے، حالانکہ انہیں 2 دی جگہ 4 پڑھے نے، زیادہ عبادت کی تھی ہے۔ انہیں سورہ فاتحہ بھی زیادہ مرتبہ پڑھی،
انہیں قرآن بھی زیادہ پڑھیا, انہیں رکوع بھی زیادہ کیتے, انہیں قیام بھی زیادہ کیتا, سب کچھ انہیں عبادت سے زیادہ کیتا ہے, پر انہوں ثواب نہیں ہویا, انہوں گناہ ہو گئے. کیوں؟ انہیں زیادہ پڑھ لیا ہے, انہوں نہیں کیتا جنہ کملی والے آکھے ہے. اللہ فرماتا عبادت زیادہ دی تے لوڑ ہی نہیں, او چاہی دی ہے جو یار نے کی تھی ہے. میں نو ہر او ادا چاہی دی جنہیں میرے محبوب دی ادائے, اپنی مرضی نہیں کر سکتے, میرے یار دے پیچھے پیچھے آؤ. جو میرا محبوب آکھے, جتنا میرا محبوب آکھے, نہ اس تو کم نہ اس تو زیادہ, او چاہی دے جو میرا محبوب فرما دے وے, جو میرا محبوب کر لوے. انہوں کہندے نے عطایت, انہوں کہندے نے فرما برداری. مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا اپنے احباب نہ جارے رستے چک درخت آیا. مولا علی دا چکے قد مبارک بھی درمیانہ سی تے درخت بڑا اچھا سی, مگر جدو مولا علی درخت دے نیچے تو گزرے تے ایسا کر کے اپنے امامہ شریف تے ہاتھ رکھیا, تے درخت دے نیچے تو نیوہ ہو کے گزرے. آپ گزرتے گئے تو دوستہ عرض کی تھی حضور درخت بڑا اچھا ہے, سر نو شاخہ نہیں لگ دیا, نیوہ ہو کے کیوں گزرے ہو؟ آپ نے فرما کدے درخت بھی چھوٹا سی تو میں بھی چھوٹا سا, اس درخت دیا شاخہ سر نو لگ دیا. نبی کریم نہ گزریا, حضور دے امامہ شریف تے انج میرے آقا نے ہاتھ مبارک رکھیا, تے حضور نیوہ ہو کے گزرے. عرض کی تھی حضور ادو تے درخت نیوہ سی, ہن تے اچھے, ہن تے شاخہ سر نو نہیں لگ دیا, ہن کیوں نیوہ ہو کے گزرے ہو؟ مولا علی نے فرمایا درخت دی اونچائی ویکھاں کہ یار دیاں داواں ویکھاں, میں یار دیاں داواں ویکھاں. یعنی جو کملی والے کی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک پتھر تے بیٹھ کے وضو فرما رہے تے مسکرا رہے. اسے عرض کی تھی حضور مسکرائے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا سچی پوچھو تے پتہ منو بھی کوئی نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا. حضور کوئی تے وجہ ہوئے گی نا؟ فرمایا ایک کوئی وجہ ہے, اتھے بیٹھ کے ایک دن کملی والے وضو کر دے مسکرا رہے سن, میں بھی مسکرا رہا ہوں. اتھے یار نو ہسدا ویکھیا سی, میں اتھے ہی بیٹھ کے ہس رہا جتھے یار نو مسکراندا ویکھیا. جتھے کملی والے بیٹھ کے روندے سن اتھے بیٹھ کے روندے سن, جتھے یار نو مسکراندا ویکھیا اتھے جا کے مسکرا پے. بلکہ میں کتابت پڑھیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, آپ ایک پہاڑ دی چوٹی تھی چڑھ رہے تھے, نال بیلی سن کو دوست اوتھے ایک پتھر تے حضرت عمر فاروق دے بیٹے اتھو چل کے اس پتھر کو لگے, انہوں اپنا پیر مارے, ٹھوکر ماری تے ٹر پہ. احباب نے عرض کی تھی حضور رستے چ پتھر آوے تو لوگ بچ کے نکل دینے, تسی سدھے رستے تو اوتھے جا کے پتھر نو آپ ٹھوکر ماریے تو پھر سدھے رستے تے چلے گئے ہو. وجہ کیے؟ فرمایا ایک دن اتھو حضور نل گزرے آسان, اس پتھر نل حضور نو ٹھوکر لگی سی, میں یار دی ادا پوری کرن گیا. اور تسی بولے نہیں سبحان اللہ. فرمایا تھے یار نے ٹھوکر لگی اس پتھر دے نال, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, یہ فرض محبت ادا کر رہا ہوں. آکھے میں تے یار دی ادا پوری کرن گیا. اللہ نو بندہ بڑے سونا لگتا جڑا حضور دیاں اداواں نو اپنا لے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. میں سچی دسو جدے تے اللہ رحم کر دے وے او دی بخشش کون روک سکتا ہے؟ انہوں کون انسان نو جنت چ جاون تو روک سکتا ہے؟ جدے تے اللہ رحم کر دے وے, جنہوں اللہ کریم رحمت عطا کر دے وے, اللہ دی سب تو چھوٹی رحمت دی پہچانے وے کہ جدے تے اللہ اپنی سب تو چھوٹی رحمت کر دے وے او دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے دے. تے اللہ فرماتا جنہیں رحمت لینی, جڑا چاہتا کہ اللہ دے تے رحم کرے وہ میرے یار دا ہو جائے, وہ میرے یار دی اتباع کرے, وہ کملی والے دا ہو جائے. اتنے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ, قرب جوار تو آئے ہو, آج تسی بھی آئے ہو,
کہ کوئی ایسی گل مل جائے میں کامیاب ہو جاواں. اے نوجوان آدھے نے تبیز لے دیو, وظیفہ دے دیو, میں یورپ چلا جاواں, میرے اٹلی دے کاغذات بن جان, میں انگلینڈ چلا جاواں, میں امریکہ دبئی چلا جاواں. کیوں؟ ویزا مل جائے. کیوں؟ میں کامیاب ہو جاواں. کوئی مقصد میں کامیاب ہو جاواں. تے اسا کامیابی کنو سمجھے؟ دولت نو, کوٹھی نو, کار نو. یار کوٹھی بھی ہوئے, کار بھی ہوئے, بینک بیلنس بھی ہوئے, سارا کچھ ہی ہوئے, پر دل چ سکون ہی نہ ہوئے. جاؤ جا کے تسی دیکھ لو, اتنا اربہ دے حساب نہ لوگوں کو بینک بیلنس سے, پر اونا دی جیب انزائٹی دیاں دوائیاں تے گولیاں نے. انہوں نے 4 گولیاں کھا کے بھی رات نیند نہیں ہوتی. کوٹھی بھی ہے, کار بھی ہے, بیوی بھی ہے, اولاد بھی ہے, ہر دنیا دی آسائش گھر چو موجود ہے, پر سکون نہیں. سکون نہیں. یہ دا مطلب ہے نہ کوٹھی کامیابی ہے, نہ کار کامیابی ہے, نہ بینک بیلنس کامیابی ہے, نہ شہرت کامیابی ہے, نہ حسن کامیابی ہے. پھر کامیابی کی نام ہے کہ یار ہووے ککھاں دی کلی, ہووے سکون, ہووے سکون. یہ دا مطلب ہے اصل دولت پھر دل تا سکون ہے. تے جی او نہیں تے کس کانے کوٹھیاں تے کاراں تے دنیا دے ویزے. یہ دا مطلب ہے کہ اصل چیز کوئی ہو رہے, انہوں اللہ والے پا گئے, اس مقصد نو اللہ والے سمجھ گئے کہ اصل کامیابی آ نہیں. اللہ فرماتا جنہیں او اصل کامیابی وال جانا ہے نا, اصل کامیابی وال او میرے محبوب دا ہو جائے. اے ہون اذان پڑھی جاوے گی, او دے چک جملہ کیا جاوے گا, حی علی الفلاح. یہ دا مطلب ہے آؤ کامیابی وال, آؤ فلاح وال, آؤ کامیابی وال. تو میں اس نوجوان نو پھر پیغام دے گا نا جڑا کامیابی چاہتا ہے. اگر تو کامیابی ہی چاہنا ہے تے پھر تیرے واسطے امریکہ دا ویزا ضروری نہیں, تیرے واسطے بینک بیلنس تے کوٹھی پھر ضروری نہیں. آ جڑا رب والو تینوں پیغام پہ ملدا نا حی علی الفلاح, یہ تیرے مالک نو پتہ کہ تیری اصل کامیابی ہے تھے وے, اصل کامیابی ہے تھے وے. تو میری ملت نوجوانوں, اصل کامیابی حضور دی عطایت ہے, حضور دی فرما برداری ہے. گل سناواں میٹھی جی, تسی آخ دے ہو گیا اسی صاحب اج کیڑے پینڈے پا لیا جے, اسی تے تقریر سنن آئے سان, پر وہ دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. اسی اگر اسلام نوجوانہ دی کریے تو پھر کون کرے گا جب ممبر رسول تے بیٹھن والیاں بھی نہیں کرنے. صحابہ کی بار ہر ویلے اس سوچ چرین دے سن کوئی یار دی ادا مل جائے. ایک دن نبی کریم علیہ السلام صحابہ دی محفل سجا کے بیٹھے. صحابہ کی بار دا معمول اسی کہ جدو حضور دی بارگاہ چ بیٹھ دے سن وہ اتنا ہمتن گوش ہو کے بیٹھ دے سن کہ اپنی گردن بھی نہیں سن ہلان دے. اسی تے حضور دے ذکر دی محفل چ بیٹھے ہوئیے, کدے دائیں کدے بائیں, نال دن ویکھ رہے ہوں کی کر رہے ہیں. پر صحابہ دا کئی معمول سی, انہاں دی اکھ حضور دے رخ تے ہوندی. جدو حضور ویکھ دے نے تو انہی گاما جکا لیندے نے. جدو نبی کریم دائیں بائیں متوجہ ہوندے نے تے او حضور دے چہرے تے نگاہ لا لیندے نے. ایک صحابی نو کسی نے پوچھا کہ میں حضور نو نہیں ویکھیا, تساں ویکھیا ہے, مینوں تسو حضور کیویں دے سن؟ ان صحابی کی فرما رہے نے, صحابی رسول نے فرمایا کہ مینوں حضور تو ود کے کائنات چ کوئی پیارا نہیں. سرکار تو میں جان وار دیواں, بچے وار دیواں, دولت وار دیواں, سب کچھ وار دیواں, ہیں حضور مینوں کائنات چ سب تو پیارے. پر جے تو مینوں اے آکھے نہ میں تینوں دساں حضور کیویں دے سن تے اے نہیں میں تینوں دس سکدا. انہیں آکھیا وجہ کی ہے, ساری زندگی قربے چ رہے ہو تے دس کیوں نہیں سکدے؟ آپ نے فرمایا اصل وجہ اسی کہ حضور دی بارگاہ چ بیٹھ کے حضور دا ادب ہی نہ کریدا سی, کدے اکھ بھر کے یار دے مکھ ول ویکھیا ہی نہیں سی. تینوں کیویں دساں سرکار کیویں دے, ادب ہی نہ کریدا سی.
کہ یار کدے اکھ بھر کے ویکھیا ہی نہیں کیویں دساں حضور کیویں دے سن یعنی کہ او ادب بھی کر دے سن تے دید بھی کر دے سن مگر دید اودو کر دے سن جدو حضور ارد گرد ویکھ دے سن تے جدو نبی کریم علیہ السلام اپنی نگاہاں جھکاندے نے تے او حضور دا مکھ ویکھدے نے ہن صحابہ گردن نہیں ہلا دے ویکھن والے نو انج لگ دے کہ جویں سر تے پرندہ بیٹھا ہے اگر گردن ہل گئی تو پرندہ اڑ جانا ہے اس واسطے ایک گردن ہی نہیں ہلا رہے ہن نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما صحابہ دی تے نبی پاک دی جڑی محفل ہوندی سی نا اودے چ دو صورتاں ہوندیاں سن یا نبی کریم سوال کر دے سن تے صحابہ جواب دے دے سن یا صحابہ سوال کر دے سن تے نبی کریم جواب دے دے سن ہن اج رسول کریم علیہ السلام نے گفتگو دا انداز اپنایا میرے کریم نے گفتگو دا آغاز کیتا صحابہ کے بار نے عرض کی یا رسول اللہ نے اتنی حسین کائنات بنائیے رب تعالیٰ نے شجر و حجر نباتات جماعتات حیوانات ساری کائنات بنائی تسی دسو کہ رب دی ایڈی بڑی کائنات جو توانو کیڑی چیز پسند آئی ہے کیا حسین سوال ہے یا رسول اللہ اتنی رب دی بڑی کائنات کیوں تو ہنوں کی پسند ہے ہن او کیوں پوچھ رہے نے تاکہ پتہ لگے یار دی پسند کی ہے اسی بھی انہوں ہی اپنی پسند بنا لیے جو کملی والے نو پسند ہے عرض کی دی یا رسول اللہ تو انہوں رب دی کائنات کی پسند ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں نے رب دی اس دنیا جو تین چیزاں پسند آئیاں تین چیزاں انہوں تین چیزاں کی نے توجہ ہے سارے دی بھائی نبی کریم علیہ السلام نے پہلی چیز دا ارشاد فرمایا میں نے رب دی دنیا جو ایک خوشبو پسند آئی ہے خوشبو ہن نبی کریم علیہ السلام دی نفاست ویکھو میں تو تسی غسل کر کے آیا نہا کے آیا کپڑے چینج کر کے آیا خوشبو لگا کے آیا اسی بڑے نفیس بن کے بیٹھے ہیں کیوں جمعۃ المبارک دا دینے مسلمانہ دی عید دا دینے ہن اسا خوشبو بھی لگائی ایک خوشبو والا خوشبو بھی چھڑک رہا کیوں تاکہ سانو خوشبو آوے دماغ معطر ہوئے آج سائنسدان کے اندرے کہ انسان نو چاہیدہ کہ اچھی تو اچھی خوشبو استعمال کرے تاکہ او دا دماغ تر و تازہ رہے انسان دا دماغ جو ہی خوشبو دماغ تک پہنچے وہ تازہ ہو جاتا ہے فریش ہو جاتا ہے اس واسطے ہر انسان چاہتا میں خوشبو استعمال کرا نبی کریم بھی خوشبو استعمال کر دے سن پر میرے تے تو آڑے تے نبی دے خوشبو استعمال کرنے جو فرق کیے آئیے ایدی وضاحت کرا اسی خوشبو استعمال کرنے کہ ساڑھے کو لو خوشبو آوے ہے تو فیق تو بولو تو سی بھی آمین 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 اے بھائی پیر بھائی نے میرے بابا جی دے بڑے لاڈلے نے لاہور تو میرے پیر خانے تو تشریف لے کے آئے نے میں نے خوش آمدید کہنا بھائی آصف چرائی صاحب بھائی جان اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے تشریف رکھو جی توجہ ہے ایک باری سارے بلا سبحان اللہ بولو یار اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو لاہوری انہوں نے پتہ میں کیوں سبحان اللہ کروانے تو میں جا کے لاہوری ہوں تقریر بھی کرنی ہے تو نہ جان تو پہلے دس دینا کہ آسی صاحب ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروا جان دینے تھے اپنے سیال کھوٹی انہوں کو بول دو ہی نہیں میں تے تسی خوشبو اس واسطے استعمال کرنے ہوں کہ ساڑھے کو لو خوشبو آوے پر کملی والے خوشبو اس واسطے لگان دے سان کہ میرے وچو خوشبو اس خوشبو دے اندر چلی جاوے تائیوں حضرت انس بن مالک دی والدہ حضرت ام سلمہ
انہاں دے گھر نبی کریم کدے کدے دوپہر ویلے آرام کرن جاندے سن تے انہاں نبی پاک واسطے نا ایک چمڑے دا نا بستر سپیشل بنوا کے رکھیا جڑا صرف حضور واسطے سی کہ حضور نے جانا تو نہ بچھا دینا، حضور نے اٹھ جانا تے انہاں نے اس بستر نو لپیٹ کے تے سنبھال کے رکھ دینا، اس چمڑے دے بستر تے نبی کریم آرام فرما دے سن۔ ایک دن حضور دوپہر ویلے آرام کر کے جدو اٹھے تے حضور دا پسینہ مبارک اس بستر تے لگ گئی تے حضور اٹھے تے حضرت ام سلمہ نے کی کیتا کہ جلدی جلدی شیشی لے کے نا تے نبی پاک دا پسینہ بارن لگ پیا اس شیشی دے اندر۔ رسول کریم نے ویکھ کے فرمایا ام سلمہ کی کر رہی ہے؟ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ پورے محلے چ مشہور ہے کہ جیڑی خوشبو ام سلمہ دے گھروں آوندی ہے نا وہ پورے مدینے چوں کسے دے گھروں نہیں آوندی تے مدینے دی عورتاں مینوں پوچھدیاں نے تو کیڑا عطر استعمال کرنی ہے تے حضور نے مسکرا کے کہنے لگی یا رسول اللہ عطر میں کوئی نہیں لگاندی، بس جیڑی خوشبو لگانی ہے نا او دے وچ دو چار قطرے تواڈے پسینے دے ملا لینی ہے، بس آ کرنی ہے کہ آپ پسینہ مبارک تو ہڈا اکٹھا کر کے رکھ لینی ہے، جدو خوشبو یا عطر لگاواں تے او دے وچ تو ہڈا پسینہ ملانی ہے۔ اے دا مطلب ہے کہ اسی عطر تے خوشبو تے پرفیوم لگانے ہیں ساڈے چوں خوشبو آوے۔ پر صحابہ کی کر دے سن اپنے عطر وچ نبی پاک دا پسینہ ملا لیندے سن۔ میں عرض کر رہا سا کتنے نفیس لوگ بیٹھے ہو، غسل کر کے آئے ہو، کپڑے نویں پہن کے آئے ہو، خوشبو لگا کے نبی پاک دی سنت ساری ادا کر کے کیوں تاکہ ساڑھے چو خوشبو آوے اسی نفیس لگی ہے پر ہونے گرمی دا موسم ہوتا تے ساڑھے چو کسو نو پسینہ آ جاندہ تے نال دے نے بھی کہنا سی تھوڑا دور ہو کے بیٹھ تیرے پسینے چو سمیل آ رہی ہے، یہ دا مطلب بندہ کتنا بھی نفیس ہوئے انہیں خوشبو برینڈڈ لگائی ہوئے نہا کے بھی آیا ہوئے پر جو دونوں پسینہ ہونا نا تے بدبو آنی ہے، سمیل آنی ہے، کتنا بھی نفیس ہوئے سمیل آنی ہے۔ پرواہ مدینے دیا تاجدارہ میں تیرے پسینے تو بھی صدقے جاواں، ایسا نفیس رسول رب نے بنا کے بھیجے آئی کہ میں دا ترجمہ جکریا کرنا ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے، جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ جدو کملی والے دی خوشبو بل گئے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے۔ یہ دا مطلب ہے پہلی گل نبی کریم نے فرمائی من رب دی کائنات چو ایک چیز پسند جڑی پہلی آئی فرمایا وہ خوشبو ہے۔ امت واسطے میرے نبی نے خوشبو لگا کے نا جو سنت بنا دیتی اور جو لکھ واری خوشبو لگا ثواب نہیں، ایک واری محمد دی سنت سمجھ کے لگا لائے ثواب ہے۔ سرکار نو خوشبو لگان دی لوڑ نہیں سی کیونکہ او تے آپ ہی خوشبو تقسیم کرنے والے سن، اس واسطے لگایا کہ میری امت واسطے سنت اے بھی عبادت بن جاوے۔ تو نبی کریم نے فرمایا میں ایک خوشبو پسند ہے۔ دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا منو عورت یعنی بیوی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا منو عورت بیوی حلال بیوی پسند یعنی کہ حضور علیہ السلام نے دسیا کہ اس رب دی پوری کائنات عورت کیوں پسند آئی اس واسطے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھے ایمان دی حفاظت ہو جاتی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی نکاح کیتا حکم بھی دیتا عیسائیت پڑھ کے دیکھ لو عیسائیت دے اندر جنہیں انہوں دے مذہبی لوگ ہوندے سن اور راہب ہوندے سن راہب دا مطلب کی کہ نہ شادی کرنی او دور جا کے کسے دریا یا کسے جنگل چے ڈیرہ لگا لینا ساری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دینی تو انہوں نے کہنا کہ راہب نے اے بڑے اللہ والے نے پر جدو یہودیت والے بیکھ لو تو یہودیہ نے بھی آئی کی تاکہ انہوں نے بھی جڑا اللہ نہ لو لگانا چاہتا سی وہ شادی نہیں کردہ دنیا داری چھوڑ کے جا کے کدھر جنگل چے ڈیرے لگا پر جدو آئی نا اسلام دی باری تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک دی جگہ 11 شادیاں آپ کی دیا تے 11 بیویاں رکھ کے 11 گھران دی ذمہ داری پوری کر کے صحابہ کے بار دی تربیت کر کے جنگاں کر کے نماز پڑھا کے دنیا داری ساری نبھا کے تے رب نو راضی کر کے دسیا کہ صرف جنگلاں چی رب راضی نہیں ہوتا دنیا داری محمد تے پچھے لگ کے کریے تے او بھی عبادت ہو جاتی تسی ہون جمعہ پڑھ کے جانا تے کاروبار کرنے نا کاروبار چھوڑ کے آئیو 1 گھنٹے واسطے آج جڑا جا کے تسا کاروبار کرنا ہو تو دنیا داری ہے تسا اپنی اولاد دے واسطے رزق حلال کمانا ہے پیٹ دی اگ نو بجھاون واسطے کچھ رزق شام نو کما کے لے کے جانا ہے پر جی آئی رزق حرام ہوئے تے گناہ دوزخ تے جے اوہی حلال طریقے نہ لوگے تے جنت ثواب یہ دا مطلب ہے کہ دنیا داری بھی کمری والے پیچھے لگ کے کریے تو وہ بھی ثواب ہو جاتا ہے بھئی پیٹ اپنا پالنا ہے رزق اپنا کمانا ہے اپنی اولاد لی کمانا ہے پر یہ حلال کماوے حضور دے پیچھے لکے تو وہ بھی عبادت ہو گئی یہ دا مطلب سرکار نے دسیا کہ دنیا داری کے محمد پیچھے لکے کرے حضور دی اتباع کریں حضور دی عطایت 10 طریقے دے مطابق کریں تو یہ بھی عبادت ہو جاتی ہے تو فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام دے اندر کوئی رہبانیت نہیں کہ تسی شادی بھی نہ کرو پھٹے پرانے کپڑے پاکے جنگل چڈیرہ لگا لو ایک کوئی اسلام نہیں ایک کوئی دین نہیں فرمایا شادی بھی کر بچے بھی پیدا ہومن دنیا داری بھی کر حقوق اللہ بھی پورے کر حقوق العباد بھی پورے کر پھر جا کے تو مکمل مسلمان ہوئے گا نبی کریم علیہ السلام نے شادی فرمائی شادی کا فرما کے نبی پاک نے حق ادا کر کے دسیا عورت بارے میرے نبی نے آخری لمحے جو دنیا تو میرے نبی پردہ فرمان لگے اس ویلے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کتنا اہم وقت ہوتا انسان دی موت دا اس ویلے انسان نو کدرے اولاد دا خیال کدرے کاروبار دا خیال جائیداد دا خیال تقسیم کرن دا خیال پر نبی پاک نو کی خیال آ رہے حضور نے آخری ویلے فرمایا میں توہانو ایک وصیت کر چلے ہاں فرمایا عورتاں تے غلامہ دا خیال رکھیو تے غلامہ تے عورتاں دے بارے رب کو ڈر دے رہے کیونکہ پتہ سی معاشرے چا عورت دی قدر کوئی نہیں زندہ ہی دفن کر دیتی جاتی نبی کریم علیہ السلام نے آخری ویلے بھی عورت دے بارے وصیت کی تھی فرمایا عورتاں دے معاملے چ اپنے رب کو ڈریو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت نو مرد دی پسلی جو پیدا کیتا گیا اے پسلی نیچے والیاں 2 پسلیاں چھوڑ کے نا جڑی تیسری پسلی ہے دوسری اور تیسرے دے درمیان ہی آدم علیہ السلام دی ان دونوں پسلیاں دے درمیان جو اما حوا نو نکالیا گیا اتھو پیدا کیتا گیا پسلی نبی پاک نے فرمایا ٹیڑی ہوندی ہے کدے پسلی سدھی نہیں تساں ویکھی ہوے گی ہمیشہ ٹیڑی ہڈی ہوندی ہے عورت اتھو ٹیڑی جگہ تو پیدا کیتی گئی تے حضور نے فرمایا جی میں پسلی ٹیڑی ہوندی ہے عورت بھی ٹیڑی ہوندی ہے جی میں پسلی نو سدھا کرو گے سدھی نہیں ہوئے گی ٹوٹ جائے گی عورت نو بھی فرمایا سدھا کرن دی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی سدھی نہیں ہوئے گی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ پھر کرنا کیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین تے سیانہ بندہ اوہ جیڑا عورت دے ٹیڑے پن کو لے فائدہ اٹھا لگا انہیں تے سدھا نہیں ہونا
تو ہی عقل مند ہو جا. فرمایا عقل مند ہوئے جڑا عورت دے ٹیڑے پن تو فائدہ اٹھا لوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فراست دیکھو. اور سید عالم نے دسیا کہ عورت پسلی چو پیدا ہوئی. یہ پسلی کتھے جڑا دل دا مقام ہے. سرکار نے دسیا کہ عورت نو نہ پیر دی جتی بنا نہ سر دا تاج بنا. اے جتھو رب نے پیدا کی تھی نا نبی کریم نے فرمایا دوسری من عورت یعنی ایک بیوی پسند ہے. تیسرا نبی کریم نے فرمایا رب دی پوری کائنات جو میں تیسری چیز نماز پسند ہے. فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز چھے. گرامی قدر حضرات رسول کریم نے تین چیزاں اس دنیا جو پسند آئیاں. ایک خوشبو، ایک بیوی، ایک فرمایا نماز. ہن نماز اتنی پیاری میرے نبی نو پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے دی نسل چ حافظ قرآن بچے پیدا فرما. اللہ نے رجا فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. پروردگار نے فرمایا بندیا انجھے میری عبادت کرتے نہیں یقین آ جائے. علماء فرماتے نہیں یقین دمانی موت. پروردگار نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. پروردگار نے فرمایا انجھے میری عبادت کرتے نہیں عبادت کرتے موت آ جائے. مگر بعد اولیاء فرماتے نہیں یقین دمانی یقین ہے. فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. بندیا میری یہ عبادت کرتے تو یقین آ جائے. عرض کی تھی اللہ کیڑی کہتا یقین آ جائے. نبی کریم نے فرمایا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فرمایا عبادت انج کریا کر تین یقین آ جائے. نجیدی عبادت پیا کرنا او دی دین پیا کرنا. عرض کی تھی کملی والے جے اے یقین نہ آوے کہ میں رب نو پیا ویکھنا. فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فرمایا جے اے یقین نہ آوے کہ میں رب نو پیا ویکھنا عبادت کر دیا آ یقین کر لیا کر میرا رب مینو پیا ویکھدا. فرمایا پھر عبادت کر دیا خیال کر کے میرا رب مینو پیا ویکھدا. تسی فیکٹریاں چ کم کر دے آئے ہو جی کم کر دیا تو انہوں پتہ لگ جائے کہ او جڑا سی سی ٹی وی کیمرہ لگے وہ دے وچوں میری فیکٹری دا مالک منو پیا ویکھدا. ایک باری اکھ بند کر کے تصور کر کہ میری فیکٹری دا مالک منو اس کیمرے چو پیا ڈائریکٹ ویکھدا ہے. او دی اس ویلے توجہ میرے والے. پھر سچی دس تو کڑی ایمانداری نہ کم کرے گا کہ ہورے میں مالک نو پسند آ جاؤں. ہورے میں نو فیکٹری دا مینجر بنا دے وے. ہورے میں نو کوئی اچھی جی پوسٹ دے دے وے. یہ مطلب مالک ویکھدا ہوئے نا تے بندہ کم سونا کر کے کر دے. کیا پایا سے میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھ دیا پہلے تے اے خیال کر کے میں رب نو پیا ویکھنا. تے جی اے نہ آوے تے کم از کم اینا تے کر کے میرا رب مینوں پیا ویکھدا ہے. مینوں سچی دس جے تیرا رب تینوں ویکھدا ہوئے پھر تینوں کڈی کو سونی نماز پڑھنی چاہیے. ہورے تیری پروموشن ہو جائے, ہورے تینوں ترقی مل جائے, ہورے تینوں ولی بنا لوے, ہورے تینوں اپنی ذات دا قرب دے دے. کم از کم نماز پڑھ دے آئی خیال کر میرا رب مینوں پیا ویکھدا ہے, میرا مالک مینوں پیا ویکھدا ہے. تو نماز پڑھ دے کم از کم اتنا خیال کرو میرا مالک پیا ویکھدا ہے. نبی کریم علیہ السلام ایسی نماز پڑھ دے سننا. ہائے 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 کئیاں دے بارے مولا علی دے بارے آندہ ہے کہ جب وضو کر دے سن تے چہرہ زرد ہو جانا, پیلا ہو جانا. عرض کرنی حضور نماز پڑھن لگے چہرہ کیوں پیلا ہو جاندہ ہے؟ تے
آپ نے فرمانا بڑی وڈی بارگاہ چ چلے گا، ہائے ہائے بڑی وڈی بارگاہ چ چلے گا۔ تو انسان کو ایک خیال ہونا چاہیے نماز پڑھ دیا کہ میں اپنے رب دی بارگاہ چ حاضر ہوں لگا، میں اتھے کو گل بات کرنی ہے، میں اپنے رب دی بارگاہ چ حضوری دینی ہے۔ میں تسا کچہری چ ویکھیا ہوئے گا، عدالتہ چ ویکھیا ہوئے گا، وہ باہر لوگ کھلوتے ہوندے نے، تو جڑا حاکم ہوندا نا، جڑا آواز دیندا فلانے تیری باری ہے تو آ جا، وہ جدا نام لیندا نا او دا رنگ اڑ جاندا ہے کہ میں اندر چلیا تے اندر جج بیٹھے تھے، پتہ نہیں کی فیصلہ ہو جانا۔ وہ جڑا آواز دیندہ نا، دی آواز نہ لیو بندے دا رنگ اڑ جاندا ہے۔ کچہریاں چ جا کے دیکھ لو، اتنا مطلب ہے کہ دا اتنا خوف ہے کہ میں حاضری دیواں لگا۔ اسی طرح بس اللہ والے دا رنگ اڑ جاندا سی کہ رب دی بارگاہ چ حاضری دیواں لگا۔ حاضری بڑی بارگاہ دی آگئی، کس طرح حاضر ہونا ہے؟ تو نماز نو معمولی نہ سمجھا کرو، انہوں دل لگا کے پڑھیا کرو، انہوں لذت لگ کے پڑھیا کرو، انجھے سمجھا کرو میں اپنے رب دی بارگاہ چ حاضری پیش کرن لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منو رب دی کائنات چ تین چیزیں پسند آئیاں، ایک خوشبو، ایک بیوی، ایک نماز۔ صحابہ کے بار نے جدو ویکھیا نا کہ حضور نو تین چیزیں پسند آئیاں، تے حضرت ابو بکر صدیق نو حضور نے ویکھ کے فرمایا تانوں بھی کچھ پسند آیا ہے؟ تو او اگو میں اطیع اللہ تے اطیع رسول دی گل کرنا، او اگو بول کے پتہ کہتے ہیں منوں بھی تین نہیں آئیاں نے۔ حضور نے فرمایا تانوں کیڑیاں تین؟ ہن سن صدیق دیاں تین پسند کی نے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری پہلی پسند ہے وے اکھ میری ہوئے تے مکھ تیرا ہوئے، دل کردہ سونیا ہر ویلے نا میں تو انہوں سامنے بٹھا کے نا تے توڑے رخ انور تے اپنی اکھ رکھاں تے یا رسول اللہ تو انہوں تک دائی روان تک دائی روان تک دائی روان۔ النظر الى وجہ رسول اللہ، عرض کیتی یا رسول اللہ میرے رب دی کائنات آ چیز پسند ہے پہلی کہ میری آنکھ مصطفیٰ دے چہرہ انور تے ہوئے۔ عرض کیتی کملی والا میرا دل کردہ جی کردہ سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے تکدا رواں، جی کردہ سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے تکدا رواں، لوں لوں میرا اکھ بن جاوے، لوں لوں میرا اکھ بن جاوے، محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں۔ تمنا ہے سونے رب دی کائنات ایک تیرا چہرہ ہوئے آنکھ میری ہوئے۔ حضور نے فرمایا دوسرا، آکھیا دوسرا دل کردہ اولاد میری ہوئے تے قربان تیرے تو ہوئے۔ تیسرا فرمایا عرض کی تھی مال میرا ہوئے تے سونے خرچ تو کرتا ہوں میں۔ اے ٹی ایم کارڈ دن دیو کسی نو کہہ لائے جنہ دل کردہ استعمال کر کدے دیتا جی دل کردہ دینو نہیں نا۔ پرواہ صدیق تیری عظمت و صدقے جس دن کلمہ پڑھیا اس دن 40,000 درہم سن کول تے جس دن دنیا تو گئے گھر وچ کفن دے پیسے بھی نہیں سن ہے۔ کیوں؟ ساری زندگی سارا کچھ یار تو لٹا دیتا۔ آج دے دور دے مطابق آکھاں تے اے ٹی ایم یار نو دے دیتا لو جی تو اڈائیے جتھے توڑا دل کرے۔ نبی کریم نے تائیوں فرمایا جن نے محمد تے کوئی احسان کیتا میں محمد نے دنیا تے یودہ بدلہ دے دیتا ہے۔ فرمایا صدیق ایک تیرا ادھار رکھیا ہے تینوں قیامت نو بدلہ دے مانگے، فرمایا تینوں قیامت نو بدلہ دے مانگے۔ حضرت صدیق اکبر اس گالتے خوش ہوں دے سن کہ نبی پاک حضرت صدیق اکبر دے مال چے انج تصرف فرمان دے سن، یعنی انج خرچ کر دے سن جو میں بندہ اپنا مال خرچ کر دے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنا مال حضور نو دے دیتا، جی میں دل کرے جتھے دل کرے یا رسول اللہ نے خرچ
کریا کرو. تو عرض کی تھی میری آتین خواہشہ نے آئی تین چیزاں پسند نے. ایک النظر الى وجہ رسول اللہ, ایک حضور دے چہرے تے میری اکھ روے, ایک میری بیٹی ہوئے عائشہ تے کملی والے بیوی تیری ہوئے, اولاد میری ہوئے, قربان تیرے تو ہوئے. تے تیسرا فرمایا مال میرا ہوئے تے خرچ سونے ہتھوں کردہ ہوئے. بڑے سونا لگتا ہے. صدیق دے 3 پسند, پھر حضرت عمر فاروق نے 3 پسند دسیاں, پھر عثمان غنی نے دسیاں, پھر مولا علی نے دسیاں, پھر جبریل آگے انہاں کہا جی منو بھی 3 نہیں پسند نے. پھر انہاں دسیاں تے جبریل تھوڑی دیر بعد پھر آئے, انہاں کہا جی اللہ نے بھیجا, انہاں کہا جی منو بھی 3 نہیں پسند نے. یعنی حضور نے 3 نہ کھیا تے سارے نو 3 نہیں پسند آ گئی ہیں. کیوں؟ یار دی ادا وہ, یار دی ادا, نہ 2 نہ 4, سارے نو 3 کہ یار دی ادا ہے. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا